This is third year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس چیز کا پیریڈ ہے آپ لوگوں کا؟ جی، شیخ عبید پڑھا رہے ہیں؟ صحیح، چلیں آج شیخ عبید کی جگہ پہ بقیہ جتنے بھی ایام ہیں ترمذی پڑھانے کے لیے ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے۔ تعارف میرا یہ ہے کہ میں مغیث الرحمن، کراچی سے ہی تعلق ہے۔ تعلیمی اعتبار سے میں نے یہیں جامعہ ابوبکر میں پہلے پڑھا، پھر جامعہ سلفیہ معہد السلفی للتعلیم والتربیہ میں تکمیل کی، وہیں تخصص بھی کیا حدیث میں، اور پھر آگے مدینہ میں الحمدللہ مسجد نبوی کے کالج سے میں نے کلیت الحدیث میں تعلیم حاصل کی۔ جامعہ ترمذی کا جو پیریڈ ہے، اس حوالے سے آپ اگر کچھ ترتیب بتا دیں کیسے پڑھاتے ہیں شیخ، ہم اسی کو لے کر چلیں انشاءاللہ۔ اچھا، صحیح، ٹھیک ٹھیک۔ تو حدیث نمبر کیا ہے آپ لوگ؟ 745؟ اچھا، ویسے شیخ نے مجھے 700، وعلیکم السلام، حدیث نمبر 738 کا بتایا ہے کہ وہاں سے پڑھنا ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت الصوم فی نصف الثانی من شعبان۔ نہیں، پیپر ہم نہیں بنائیں گے، پیپر شیخ ہی بنائیں گے انشاءاللہ۔ شیخ پنجاب گئے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر وہی جو ہے پیپر بھی بنائیں گے اور چیک بھی کریں گے۔ تو حدیث ذرا کنفرم کر دیں شیخ کے مطابق، باب ما جاء فی کراہیت الصوم فی النصف الثانی من شعبان لحال رمضان، یہ باب ہے 738 نمبر فرام، چلیں چلیں 45 سے پڑھتے ہیں جی۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کتاب الصوم اور باب ما جاء فی صوم یوم الاثنین والخمیس، باب ہے، گفتگو ہے اس بارے میں کہ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ، اس حوالے سے کیا مذکور ہے۔ حدیث بالسند پڑھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے پاس مذکرہ ہے؟ کیسے کتاب سے پڑھ رہے ہیں جی؟ انا سند نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اس حدیث میں عن عائشہ قالت رضی اللہ عنہ كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ الطاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا، یتحرى، یتحرى کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا، یا بہت کوشش کر کے کسی چیز کا حصول ممکن بنانا، یا ایک معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ارادہ کرنا، یتحرى صوم الاثنین والخمیس، کہ اللہ کے رسول کوشش کیا کرتے تھے یا یہ ارادہ کیا کرتے تھے کہ پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کریں۔ یہ حدیث اور باب کا تعلق واضح ہے، اس سے
یوم الخمیس اور یوم الاثنین، پیر اور جمعرات کے روزے کا ثبوت ملتا ہے۔ آگے آپ لوگوں کے پاس کیا لکھا ہے؟ وفی الباب موجود ہے، قال وفی الباب عن حفصة وأبي قتادة وأبي هريرة وأسامة بن زيد رضی اللہ عنہم۔ وفی الباب کا معنی آپ لوگ جانتے ہیں، امام ترمذی کا یہ معمول ہے کہ وہ اس تعلق سے، یعنی کسی موضوع کے تعلق سے کوئی حدیث اگر ایسی موجود ہے جو وہ ذکر کرنا چاہتے ہوں لیکن متن اس کا ان کے پاس موجود نہ ہو، یا کسی اور وجہ کی بنیاد پر وہ یہاں ذکر نہ کرنا چاہ رہے ہوں لیکن اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہوں، تو صحابی کے نام سے اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اسی باب میں، یعنی یوم الخمیس اور اثنین کا جو روزہ ہے پیر اور جمعرات کے روزے کے حوالے سے، جناب حفصہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ و اسامہ بن زید، ان سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ البتہ یہ جو حدیث ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی ہے، اس کے بارے میں ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے من هذا الوجہ۔ اس حدیث کو آپ اس سند سے اور اس اعتبار سے دیکھیں گے تو صحت کے درجے میں حسن کا درجہ رکھتی ہے، اور تحمل طرق، کتنے ایک اس سند کے کتنی طرق ہیں، کتنی اسناد جمع کی جا سکتی ہیں، تو وہ اس اعتبار سے غریب درجے کی ہے۔ حسن کا معنی آپ جانتے ہیں، آپ نے اصول حدیث میں پڑھا کہ حسن کا معنی یہ ہے کہ ایسی حدیث جس میں صحت کی تمام شروط موجود ہوں، یعنی اس کو روایت کرنے والے تمام راوی عادل ہوں، اور سلسلۃ السند متصل ہو، اور حدیث شاذ بھی نہ ہو، اور اس میں کوئی علت بھی نہ ہو، سوائے اس کے کہ اس کی جو یا اس کو ذکر کرنے والے روات ہیں ان میں سے کسی ایک کا جو حافظہ ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا نہ ہو، بہت مضبوط حافظے والا کوئی ایک بھی راوی نہ ہو۔ ایک راوی ایسا ہو اس سند میں کہ جس کا حافظہ تھوڑا سا جس میں جو ہے وہ شک اور شبے کا اندیشہ ہو، تو پھر علماء اس کو حسن کی طرف لے جاتے ہیں، گو کہ اس حدیث کو قبول کیا جاتا ہے کیونکہ وہ صحت کے درجے میں سے ایک درجہ ہے، لیکن صحیح کے مقابلے میں اس کا درجہ ذرا کم ہو جاتا ہے۔ غریب، آپ لوگ بتائیں کہ کون سی حدیث ہوتی ہے غریب کی؟ لازماً آپ لوگوں نے اصول حدیث میں اس حوالے سے کچھ پڑھا ہے؟ جی ہاں، ایسی حدیث کی سند کہ جس کے تحمل میں کسی طبقے میں کوئی ایک راوی باقی رہ جائے، تو یہ اس حدیث کی صحت کے حوالے سے بات ہے۔ ایک سے زیادہ راوی بھی اگر کمزور ہوں حافظے کے اعتبار سے، پھر بھی اس کو حسن ہی کہا جائے گا، کیونکہ ایک ایک کمزور حافظے والے کی بات دوسرا حافظے والا شخص جو ہے اس کو بہرحال تقویت دے دیتا ہے، یعنی دو کمزور حافظے والے اگر ہوں تو وہ ایک دوسرے کی بات کو مضبوط کر دیتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ تحرا کا معنی ہے یقصد ویطلب، قصد کرنا، ارادہ کرنا یا کوشش کرنا، محنت کر کے کسی چیز کے حصول کو ممکن بنانا، یہ التحری سے ہے اصل میں۔ تو یہ تحرا، اللہ کے رسول کوشش کیا کرتے تھے یوم الاثنین والخمیس کا روزے کا اہتمام ہو۔ کسی کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے؟ صحیح۔ دوسری حدیث جو اس باب میں ذکر کی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من الشہر السبت والاحد والاثنین ومن الشہر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخمیس۔ جی، تو فرماتی ہیں اللہ کے رسول ایک مہینے میں ہفتہ اور پیر کا روزہ رکھا کرتے، ہفتے اتوار اور پیر کا روزہ رکھتے، ومن الشہر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخمیس، اور دوسرے مہینے جو ہے جو معمول اللہ کے رسول کا ہوتا وہ تین اکٹھے روزے رکھنے کا، وہ جمعرات، بدھ اور منگل کا ہوتا۔ تو یہ مختلف ترتیب ذکر کی گئی، البتہ اس حدیث کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کے حوالے سے جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو راوی حدیث کو ذکر کر رہے ہیں ان کا نام آپ لوگوں کے پاس تو موجود نہیں ہے، ان کا نام ہے عفوا خیثمہ، اور خیثمہ کا جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
سماع ثابت نہیں ہے، اور کسی اور کتب ستہ میں بھی یہ روایت موجود نہیں ہے، لہذا اس کو ضعیف احادیث میں ذکر کیا جاتا ہے۔ البتہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حسن کا حکم لگایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہی بات جو ہے وہ عبد الرحمن بن مہدی جو ہیں وہ بھی اس حدیث کے راوی، ان کے پاس بھی ایک سند موجود ہے، لیکن وہ مرفوع بیان نہیں کرتے ہیں۔ مرفوع بیان نہیں کرتے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ عمل اس میں ذکر نہیں ہوتا۔ بہرحال مسئلہ واضح ہے، جو مسئلہ حدیث میں موجود ہے اور باب سے جو تعلق ہے وہ واضح ہے کہ اللہ کے رسول نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے۔ تیسری حدیث جو اس حوالے سے یہاں پہ ذکر ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ فی هذا الباب حدیث حسن غریب۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت پر اعمال ہفتہ وار جو پیش کیے جاتے ہیں وہ پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، اور اللہ کے رسول ہی فرماتے ہیں فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں تو میں اس حالت میں میرے اعمال پیش کیے جائیں کہ فرشتے یہ ذکر کریں کہ جب ہم جس بندے کے اعمال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی روزے دار ہے اور روزے سے ہے۔ اس حدیث میں پیر اور جمعرات کا روزہ تو اس کی تو صراحت ہو ہی رہی ہے، ساتھ یہ بھی کہ اللہ کے رسول کا عمل کیوں تھا، یہ اس کی علت بھی واضح ہو رہی ہے، اور پھر مزید یہ کہ اس روزے کی فضیلت جو ہے اس کی بھی وضاحت اس حدیث میں موجود ہے۔ کوئی سوال اگر اس حوالے سے ہو؟ باقی اس پر کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو تو کی نہیں جا سکتی کیونکہ یہ نفلی اعمال ہیں اور صحیح حدیث ثابت ہیں، اس حدیث کا حکم بھی صحیح ہے۔ آگے جو باب ہے باب ما جاء فی صوم یوم الاربعاء والخمیس، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ بھی نفلی روزوں کے اہتمام کے اعتبار سے جو حدیث ذکر کی گئی ہے، اس حدیث میں بھی بہرحال ضعف موجود ہے، اور حدیث ذکر کی گئی عبید اللہ بن مسلم القرشی سے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یعنی مسلم القرشی فرماتے ہیں میں نے سوال کیا، سألت او سئلا، میں نے سوال کیا یا اللہ کے رسول کے سامنے سوال پیش کیا گیا، عن صیام الدہر، زندگی بھر کے روزوں کے حوالے سے۔ زندگی بھر کے روزوں کا ایک تو طریقہ یہی ہے کہ انسان ساری زندگی روزہ رکھے، یا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک روزہ رکھیں اور ایک روزہ افطار کر دیں، ایک روزہ رکھیں اور ایک روزہ افطار کر دیں، جسے صیام داؤد کہا جاتا ہے، جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے، کہ وہ آلٹرنیٹ ڈیز پر روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان کے اس عمل کو بھی صیام الدہر کہا جاتا ہے، ساری زندگی کے روزے۔ یا ایک صیام الدہر یہ بھی ہو سکتا ہے، صیام الدہر کی مختلف تفاسیر میں سے ایک صیام الدہر یہ بھی ہے کہ انسان رمضان کے مکمل روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال میں 6 روزوں کا اہتمام کرے، تو اس کے لیے بھی صیام الدہر کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ بہرحال یہاں پر عمومی جو صیام الدہر ہے، ساری زندگی کے روزے رکھنے، یا صیام داؤد کا معنی لیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے حوالے سے سوال ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ان لأهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه وكل اربعاء والخميس وخميس فإذا انت قد صمت الدهر وافطرت، تو دیکھو تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا تعلق صرف اللہ رب العزت سے قائم ہوتا ہے، بلکہ تمہارے گھر بار ہیں، ان کے لیے رزق کی تلاشی تمہارا جو ہے وہ وظیفہ ہے، تمہارا کام ہے، تو ممکن ہے روزہ رکھ لو تو تم اس صحیح انداز میں اس عمل کو انجام نہ دے سکو، یعنی اپنے رزق کی تلاش کو صحیح طور پر انجام نہ دے سکو کمزوری کے باعث، تو ان کے حقوق بھی ادائیگی، ان کی حقوق کی ادائیگی بھی ہے۔ ثم رمضان کے روزے رکھو، والذی یلی، یہی جو ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ ثم اتبعہ ستۃ من شوال کے 6 روزے رکھو، اور وکل اربعاء و خمیس، اور ہر جمعرات اور بدھ کا روزے کا اہتمام کرو۔ اگر آپ نے یہ کر لیا فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرْتَ، تو تم نے ساری زندگی کے روزے رکھنے کا بھی اہتمام کر لیا، اس کا ثواب بھی تمہیں مل جائے گا، اور حالت تمہاری یہ ہے کہ تم نے ساری زندگی روزے نہیں رکھے ہیں، ٹھیک ہے، ثواب کے اعتبار سے تمہارا عمل ساری زندگی کے روزوں کا ہوگا،
اور عمل کی کیفیت کے اعتبار سے تم نے روزے رکھے بھی ہیں اور افطار بھی کر رکھے ہیں اور روزے نہیں بھی رکھے. تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے. اور بہرحال یہ جو معنی اس حدیث میں موجود ہے، رمضان کے روزے اور اس کے بعد کا جو شوال کے روزے ہیں، ان کا ثبوت دوسری احادیث میں، دیگر احادیث میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی، نماز کے بعد انشاءاللہ دوبارہ پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد. ویسے آپ لوگ اس اصطلاح کے بارے میں جانتے ہیں، حدیث حسن غریب اور حسن صحیح؟ امام ترمذی کی یہ جو دو اصطلاحیں ہیں، ان کا کیا معنی ہے؟ اکثر احادیث کے بعد یہ اصطلاحات لکھی ہوتی ہیں، اور ان کا کیا معنی ہے؟ جی، کوئی جانتا ہے تو جواب دے سکتا ہے. حدیث حسن غریب اور حدیث حسن صحیح کا کیا معنی ہے؟ نہیں، غریب جس حدیث کے ساتھ بھی لگے گا اس کا تو یہ معنی ہو جائے گا نا کہ اس کی ایک ہی سند ہے. تو دو سندیں تو پھر سوال نہیں ہوتا. چلیں ہم آپ کو کچھ بتا دیتے ہیں اس حوالے سے، کچھ اضافی ہو جائے، واللہ عالم. ممکن ہے شیخ صاحب نے لازمی طور پر بتایا ہوگا. ٹھیک ہے. ویسے تو جو حسن غریب ہے نا، اس کے حوالے سے علماء نے بہت ساری توجیحات پیش کی ہیں کہ حسن غریب جب امام ترمذی یہ اصطلاح استعمال کریں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے. لیکن جو سب سے اقرب الفہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں حسن کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی بتا سکتے ہیں؟ حسن لذات ہی و حسن لغیر ہی. ٹھیک ہے. ان میں سے کون سی حدیث ہے جو زیادہ اقویٰ ہے دوسری سے؟ حسن لذات ہی زیادہ مضبوط ہے حسن لغیر ہی سے. ٹھیک ہے. تو علماء کا یہ ماننا ہے کہ جب امام ترمذی کسی حدیث کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، تو ان کا معنی حسن کی قسم لذات ہی ہے. اور اگر کسی حدیث کے بارے میں فقط حسن کہیں، حسن فقط، یہ بھی آپ نے شاید اصطلاح گزری ہوگی، اور آگے اگر آئے گی تو ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے. اگر کسی حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ یہ کہیں حسن فقط، تو اس سے مراد ان کی حسن لغیر ہی ہوتی ہے. یہ ایک عام فہم ہے حسن غریب والی جو اصطلاح ہے اس حوالے سے. یہ جو حسن صحیح والی اصطلاح ہے، اس حوالے سے جو معروضات ہیں اس میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی حدیث کو روایت کرنے میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ ایک راوی پر مبنی ہوگی اس حدیث کی سند، یا ایک سے زائد راوی. ایسے ہی ہے. ایک ہوگی تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ غریب کہتے ہیں. اور اگر ایک سے زائد ہو تو اس کی پھر مختلف نام ہیں، جو احاد کی قسمیں بنتی ہیں، مشہور کی قسمیں بنتی ہیں. تو اس میں ابن دقیق العید رحمہ اللہ کا فرمانا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک راوی سے سند ہو اور اسی کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ یہ کہیں کہ حدیث حسن صحیح، اصل میں اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی حدیث پر صحیح کا حکم لگا رہے ہیں تو پھر حسن کے حکم کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ حدیث سے صحیح اقویٰ ہے حسن سے. تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ایک حدیث کو صحیح کہنے کے باوجود آپ حسن کا حکم بھی لگا رہے ہیں؟ یا پھر یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ تو تعارض ہے، ایک ہی حدیث ایک ہی موقع پر حدیث صحیح ہو جائے اور حسن ہو جائے، یہ تو تعارض ہو جاتا ہے. تو اس تعارض کو حل کرنے کے لیے کہا کہ یا تو وہ حدیث ایک راوی سے مروی ہوگی، غریب ہوگی، یا ایک سے زائد راویوں سے مروی ہوگی. اگر ایک راوی سے حدیث مروی ہے
تو اس پر حسن صحیح کا اطلاق امام ترمذی اس لیے کر رہے ہیں کہ ممکن ہے علماء محدثین کے نزدیک اس حدیث کے حکم میں اختلاف ہو. بعض علماء کے نزدیک ایک راوی حدیث کی سند میں ایک راوی جو ہے وہ اس کا ضبط صحیح نہ ہو، کمزور ضبط ہو، یعنی حافظہ کمزور ہو، اور بعض کے نزدیک وہی جو ایک راوی ہے جس کی وجہ سے حسن اور صحیح کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، وہ دیگر علماء محدثین کے نزدیک قوی الضبط ہو، اقوا ہو اس کا ضبط. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے بعض علماء نے اس ایک راوی کو صحیح کے زمرے میں لیا ہے، بعض علماء نے غریب کے حسن کے زمرے میں لیا ہے. تو امام ترمذی دونوں کے حکم کو ذکر کرنے کے لیے یہ حکم لگا دیتے ہیں جی ایک بعض علماء کے نزدیک صحیح ہے اور بعض علماء کے نزدیک حسن ہے. البتہ اگر ایک سے زائد سندیں ہوں کسی ایک حدیث کی تو پھر امام ترمذی کہتے ہیں کہ حسن من هذا الوجه، یعنی یہ حدیث حسن ہے اس سند سے، اور صحیح من وجہ آخر. یہ اس طرح اس اعتراض کو اور اس اشکال کو حل کیا جا سکتا ہے کہ کسی ایک ہی حدیث کے بارے میں آپ ایک ہی وقت میں صحیح اور حسن کا حکم کیسے لگا سکتے ہیں، جبکہ صحیح کا حکم لگنے کے بعد حسن کے حکم کی ضرورت نہیں رہتی. اور اگر حسن کا حکم لگایا ہے پھر آپ صحیح اس کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تعارض پیدا ہو جاتا ہے. ایک ہی حدیث کے راوی کو آپ صحیح الضبط بھی کہہ رہے ہیں اور اقوا ضبط بھی کہہ رہے ہیں اور کمزور ضبط والا بھی کہہ رہے ہیں، کمزور حافظے والا بھی کہہ رہے ہیں. تو اس اشکال کو یوں حل کیا جا سکتا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اگر ایک راوی ہے، ایک غریب سند ہے اور ایک ہی راوی پر بحث ہو رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بعض علماء کے نزدیک وہ راوی ضابط ہو اور بعض کے نزدیک ضابط نہ ہو. اور اگر ایک سے زائد سندیں ہیں تو پھر حسن من هذا الوجه و صحیح من هذا الوجه کی تعلیل کی جا سکتی ہے. واللہ اعلم. حسن من هذا الوجه کا معنی ہے کہ یہ جو سند آپ پڑھ رہی ہیں سنن ترمذی میں، اس سند کے اعتبار سے یہ حدیث حسن ہے، لیکن اسی حدیث کی دوسری سند جو ہے وہ صحیح کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے. تو معنی اس حدیث کا جو اس سند سے جو متن آ رہا ہے وہ ایک طریق سے ایک سند سے تو حسن ہے، لیکن ایک اور سند اس کی موجود ہے جو صحیح کے درجے پر ہے. تو وہ دونوں حکم کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو صرف حسن کے درجے تک نہ رکھا جائے اس حدیث کو، بلکہ صحیح کے درجے تک لے جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی سند کوئی اور ہے. اللہ اعلم. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہے. نہیں، صحیح لغیرہ ہی نہیں کہا ہم نے کہا کہ حسن لغیرہ. جب امام ترمذی رحمہ اللہ حسن فقط کے الفاظ استعمال کریں کسی حدیث پر حکم لگانے کے لیے، تو یہ دیکھیں جیسے آگے یہ حدیث آ گئی ہے جی، ابھی پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں. یہ آگے حدیث ایک آ رہی ہے. فرمایا کہ باب ما جاء فی فضل صوم یوم عرفہ. یوم عرفہ جو ہے 9 ذی الحجہ کا دن، جس دن حجاج کرام میدان عرفہ میں کچھ وقت گزارتے ہیں، اس دن کا روزہ جو ہے وہ اس کا کیا فضل ہے اور کیا اس کا حکم ہے. آپ سوال اگر لکھ کر لیں گے تو زیادہ آسان ہوگا. اصل میں اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے، یہ کام نہیں کر رہا بہت زیادہ، تو اس میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے بہت. بہرحال حدیث یہ ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث صحیح ہے. امام مسلم نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنہ التي بعدہ. ایک دن کا روزہ، یوم عرفہ کے دن کا روزہ، اس کے ثواب کے بارے میں مجھے یہ گمان ہے اللہ رب العزت کے نزدیک کہ وہ اس کا ثواب اس طور پر دے گا کہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے روزوں کے گناہوں، صغیرہ گناہوں کا کفارہ اس ایک روزے کو بنایا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں وقال وفی الباب عن ابی سعید، اور اسی باب میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے. پھر فرماتے ہیں حدیث ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے حدیث حسن، یہ صرف حسن ہے. ٹھیک ہے، اب اس موقع پر کے لیے ہی علماء نے کہا جب امام ترمذی رحمہ اللہ کسی حدیث کے بارے میں صرف یہ کہہ دیں کہ وہ حسن ہے، تو اس حسن سے مراد کون سی حدیث ہوگی جی؟ حسن لغیرہ، اور وہ بھی مقبول روایت ہے، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، اس پر عمل ہو سکتا ہے. وقد استحب اہل العلم صیام یوم عرفہ الا بعرفہ.
اس میں بعض اوقات اس حدیث کو اپلائی کرنے میں کچھ لوگ اشکال کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سعودیہ میں تو یوم عرفہ جو ہے وہ پیر کو ہوا، اور پاکستان میں جو ہے وہ یوم عرفہ منگل کو ہونے والا ہے، تو ہم کس اعتبار سے روزہ رکھیں گے؟ اس حوالے سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے نا، وہ بھی بڑی قابل غور ہے، جس میں جناب غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس میں روزوں کے اہتمام کا ایک عمل اللہ کے رسول سے ملتا ہے، اور آخری عمل جو کیا کرتے تھے روزوں کے اعتبار سے وہ یوم 9 ذی الحجہ کا ہوتا تھا. اسی طرح ایک اور حدیث جس میں یوم التاسع من ذی الحجہ کے الفاظ ہیں کہ جو نویں تاریخ ہے ذی الحجہ کے مہینے کی، اس دن کے روزے کا اہتمام کرو. تو اس سے یہ اشکال حل کیا جا سکتا ہے کہ یوم عرفہ جو ہے اس کو چاند کے اعتبار سے اس کے دنوں کا اختلاف ہو سکتا ہے سعودیہ میں جو ہے وہ یوم عرفہ آج کے دن بن رہا ہے، یعنی پیر کے دن ہو رہا ہے، تو ممکن ہے کہ کئی علاقوں میں چاند کی گردش کے مختلف ہونے کی وجہ سے منگل کو روزہ ہو جائے. تو اس اشکال کو دیگر احادیث پر پیش کر کے اس کا حل کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہی ہم نے آپ کو بتایا نا، 9 ذی الحجہ جو آپ جس چاند کو آپ دیکھ رہے ہیں اس اعتبار سے جو 9 ذی الحجہ کا روزہ بنے گا اسی کا اہتمام کریں، وہی یوم عرفہ کہلائے گا. اللہ عالم. باب کراہیت صوم یوم عرفہ بعرفہ. اچھا، اس حدیث کی جو آخری اس حدیث میں جو بات کرتے ہوئے امام ترمذی نے آخری بات لکھی، وقد استحب اہل العلم صیام یوم عرفہ الا بعرفہ، کہ اس اہل العلم نے یوم عرفہ کے روزے کو صرف ان لوگوں کے لیے مستحب جانا ہے، ان لوگوں کے لیے مستحب سمجھا ہے جو عرفہ میں موجود نہ ہوں. جو لوگ عرفہ میں ہیں، حج کی حالت میں ہیں، وہ لوگ اس روزے کا اہتمام نہیں کریں گے، ان کے لیے روزہ نہیں ہے. اور اس کی وضاحت پھر آگے جو حدیث آ رہی ہے اس سے بھی ہو سکتی ہے. فرماتے ہیں باب کراہیت صوم یوم عرفہ بعرفہ. کراہیت ہے، مکروہ ہے یا ناپسندیدہ ہے روزہ رکھنا یوم عرفہ کا بعرفہ، عرفہ کے میدان میں. اور حدیث اس میں جو عمل ذکر کیا گیا اللہ کے رسول کا، وہ کیا کہ فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطر بعرفہ، اللہ کے رسول نے عرفہ کے میدان میں کھانا کھایا ہے اور افطار کیا ہے، روزہ نہیں رکھا ہے. وارسلت الیہ ام الفضل بلبن فشرب. اللہ کے رسول کو ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں، انہوں نے دودھ بھیجا، تو اللہ کے رسول نے عرفہ کے میدان میں ہی اس دودھ کو پیا. تو اس حدیث سے واضح ہے کہ جو عرفہ کے لوگ ہیں، جو عرفہ کے میدان میں ہوں، وہ لوگ اس روزے کا اہتمام نہ کریں. لیں ایک اور اصطلاح آگی، حدیث حسن صحیح. کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح. تو ویسے اس حدیث کے دیگر اسناد بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے، اور ام الفضل سے بھی. اس حدیث کے مختلف طرق ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو طریق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند میں موجود ہے، اس میں کسی راوی کا حافظہ کمزور ہوا، جس کی وجہ سے اس پر حسن کا حکم لگا. لیکن جو دیگر اسناد ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، یا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، یا ام الفضل رضی اللہ عنہ والی، ان کی احادیث جو تھیں ان میں سے جو اسناد ہیں وہ صحیح کے درجے پر سندیں ہیں. لہذا اسی لیے اس حدیث پر حدیث حسن صحیح کا حکم لگا ہے. وقد روي عن ابن عمر قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفه، ومع ابي بکر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کیا اور انہوں نے یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھا. میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھا. اور پھر میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھا. بلکہ اس معاملے میں ممانعت موجود ہے کہ جو لوگ حج و عمرہ کی سعادت کے لیے پہنچے ہوں وہ اپنے اوپر بہت زیادہ تنگی نہ کریں. آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث موجود ہے سفر حج کی ہی، کہ اللہ کے رسول جا رہے تھے اور ساتھ ایک اور یعنی جماعت تھی صحابہ کی، ان میں ایک صحابی موجود تھے
جنہوں نے یہ قسم اٹھا رکھی تھی کہ میں جو ہے اپنے حج کی ادائیگی سے قبل نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ موزوں کا اور چپلوں کا استعمال کروں گا، اور سایہ استعمال نہیں کروں گا، اور میں پوری مشقت اٹھاؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے بیٹے آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول، سفر کچھ طویل ہو گیا اور جو ہے ان پر یہ مشقت ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، سائے کا استعمال بھی کریں. تو جو بیجا مشقت ہے اس کا اہتمام ان دو اسفار میں، عمرے کا اور جو حج کا سفر ہے، اس میں اس سے بچنا چاہیے. یہ شریعت کی تلقین ہے. تو اس میں روزہ افطار کرنا زیادہ بہتر عمل ہوگا بنسبت روزہ رکھنے کے. واضح جی معاملہ. والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم يستحبون الافطار بعرفہ ليتقوى به الرجل. یہی بات انہوں نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے کہ افطار کرنا، عرفہ میں روزہ نہ رکھنا، یہ زیادہ محبوب ترین چیز ہے، تاکہ بندہ قوی ہو، مضبوط ہو، اور جو محنت اس نے حج کے معاملات میں کرنی ہے دعا کے ذریعے، اور جو ہے وہ حج کی مشقت کو اٹھانا ہے، اس کو قوی جسم کے ساتھ اٹھا سکے. کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کے جسم میں وہ طاقت باقی نہیں رہتی کہ وہ اس طرح کا مشقت جو ہے والا کام کر سکے. وقد صام بعض اہل العلم یوم عرفہ بعرفہ. البتہ ذکر کرتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کے بعض علماء نے یوم عرفہ کے موقع پر عرفہ کے میدان میں روزہ رکھا ہے، جن میں بعض اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ہیں. ابن زبیر، اسامہ بن زید، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے روزے کا اختیار کیا کرتے تھے. لیکن جمہور کے نزدیک جو ہے کہ یہ معاملہ ہے یستحب فطر ہو، وہ سارے کے سارے جمہور علماء، جمہور صحابہ کرام جو ہے وہ اس عمل کو صحیح نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ افطار کرنا زیادہ بہتر ہے. واللہ اعلم. تاکہ وہ دعا کے لیے قوی ہو جائے، اپنے جسم کو مضبوط بنا لے، اس میں نشاط ہو، اس میں اتنی قوت ہو کہ وہ خوب دعائیں کر سکے. یہ معنی ہے لیتقوی به الرجل علی الدعاء. حسن من بعد الاسناد. جی بالکل یہی ہم نے ذکر کیا کہ حسن فقط کا معنی حسن لغیرہ ہی ہے، اور حسن غریب کا معنی ہم نے بتایا کہ حسن لذات ہی جو ہے اس کے حوالے سے بعض علماء کا معنی ہے. جس حدیث پر امام ترمذی رحمہ اللہ یہ کہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، اس پر حسن لذات ہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث زیادہ قوی ہے حسن والی حدیث صرف. اور دوسری بات، حسن صحیح میں یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ایک سند ہو تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ بعض علماء کا کسی ایک راوی کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، جس کی وجہ سے بعض علماء نے اس کو حسن کہا ہے، بعض علماء نے صحیح کہا ہے. اور اگر ایک سے زائد اسناد ہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے حسن من بعد الاسناد و صحیح من بعد الاسناد. آخری روایت جو ہے، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، ہم جلدی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں. کہتے ہیں سئل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن صوم یوم عرفہ بعرفہ. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، گو کہ ان کا عمل پیچھے ذکر ہو چکا، فرماتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا عرفہ کے میدان میں عرفہ کا روزہ رکھنا کیسے ہے؟ فقال حججت، وہی بات، حججت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يصمه ومع ابي بکر فلم يصم ومع عمر فلم يصم ومع عثمان فلم يصم وانا لا اصومه ولا امر به ولا انهى عنه. فرماتے ہیں کہ نہ ہی میں روزہ رکھتا ہوں اور نہ ہی اس کا حکم دیتا ہوں، البتہ میں اس سے روکتا بھی نہیں ہوں. یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں ایک وسعت موجود ہے. اگر کوئی ایسا حج ادا کر رہا ہے جیسے آج کل کی سہولیات ہیں تو، اور علماء کا عمل بھی موجود ہے، تو روزہ اگر وہ رکھ لیتا ہے تو بہرحال گناہ گار نہیں ہے. اور لیکن روزہ اگر وہ چھوڑتا تو وہ زیادہ جو ہے وہ ثواب کا حقدار ہوتا. واللہ اعلم. کوئی سوال ہے تو کر لیجیے جی. بارک اللہ فیکم. یہ غریب اس لیے کہا ہے کہ اس کی سند ایک ہے، اور ایک ہی سند کے بارے میں امام ترمذی یہ حکم لگا رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، حسن سے نچلے درجے کی نہیں ہے، اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. اسی لیے اس کو حسن لذاتی ہی کے درجے کا امام ترمذی رحمہ اللہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ اس روایت میں اس حدیث کی صرف ایک سند ہے، اور وہ ایک سند حسن کے درجے تک قوی ہے. اس سے نچلا درجہ آپ اس کو نہیں دے سکتے ہیں، یعنی اس کو اس حدیث کو ضعیف نہیں کیا جا سکتا، اور یا کوئی اور اس پر حکم نہیں لگایا جا سکتا، اس میں کوئی احتمال نہیں ہے، یہ حسن بہرحال ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں امام ترمذی. واللہ اعلم. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم ربنا
I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إن هذا لهو البلاء المبين. بلا شبہ البتہ یہی بہت بڑی آزمائش، مبین سری آزمائش، البلاء المبین، یہ سری آزمائش تھی کہ اپنے بیٹے کو حکم دے دینا اس کو ذبح کرنے کا. یہیں سے ہے نا؟ ہاں، کیا جواب ہے اس کا؟ میں نے جو ہوم ورک دیا تھا وہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا جزا دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. تو کیا جزا دی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کو؟ شیخ اس کا ہم نے سورہ عنکبوت میں بھی پڑھا تھا نا کہ جیسے وہ اکیلے تھے تو ان کو جو ہے بہترین ساتھی نصیب ہوئے، پھر وہ یعنی اس سے پہلے پھر ان کا نام و نشانی تھا، جیسے ان کا ذکر کرتے ہوئے فتن یوز کیا تھا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اور اب جو ہے وہ تمام مسلمان درود شریف میں بھی ان پر درود بھیجتے ہیں، تو مطلب اس طرح سے ان کا نام ہو گیا، اور ان کے پاس اس طرح سے مال و متا نہیں تھا تو وہ ان کے پاس آ گیا تھا. یہ تو مطلق جتنی جزا ہے وہ آپ نے ساری گنوا دی، لیکن یہاں پہ جو ہے نا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بلا شبہ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اپنا خواب سچ کر دکھایا. اچھا یہ خواب جو سچ کر دکھایا، خواب سچا تو ثابت نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے ذبح تو نہیں کیا. خواب میں جو تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن خواب جو ہے وہ سچا تو نہیں ہوا، یعنی ابھی تک ذبح تو نہیں کیا. تو یہ الفاظ کے صدقت الرؤیا کیوں فرمائے کہ آپ نے سچا کر دکھایا؟ یہ اس لیے اہل علم کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب اپنے بیٹے کو بتایا تو یہ الفاظ استعمال کیے مضارع کے، فعل مضارع کے، انی اذبحک، کہ میں ذبح کر رہا ہوں، میں ذبح کر رہا ہوں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذبح کر رہا ہوں، یعنی آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع جو ہے مستقبل اور حال دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو میں ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر لیا. یہ نہیں کہا کہ انی ذبحتو کا، کہ میں نے جو ہے وہ آپ کو ذبح کر لیا، بلکہ ذبح کر رہا ہوں تو یا کرنے والا ہوں. تو اگر یہ معنی کریں تو پھر قد صدقت الرؤیا جو ہے وہ اس پر پھر کوئی سوال نہیں اٹھتا. اچھا اب ان کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. یہ جو خواب جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے یہ جو عمل کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلمہ کہا، استسلام، اس خاص عمل پر اللہ تعالیٰ نے کیا جزا دی ان کو؟ دلیل یہاں پہ کہیں کچھ مل رہا ہے؟ یہاں خاص ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری چیزیں نوازی گئیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کچھ اسپیسیفک آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذبح کی آزمائش کا ذکر کرتے ہوئے اور پھر یہ کہا کہ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. کیا مطلب؟ بہرحال آپ لوگوں نے جو جوابات دیے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے جوڑ تو دیا ہے، وہی میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ کوئی اسپیسیفک اس پہ نہیں ہے. چلیں اس پہ سوچتے ہیں انشاءاللہ. وَفَدَيْنَاهُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے بدلے میں دیا اسماعیل کے، یعنی اسماعیل کے بدلے میں ہم نے
فدیے کے طور پر بذبح عظیم، ایک عظیم، ایک بڑی قدر، بڑی ویلیوبل ذبح، یعنی ایک عظیم القدر ذبح کرنے کو ہم نے فدیے کے طور پر دیا، یعنی جانور دیا. بذبح عظیم، یہ عظیم کیوں؟ کیونکہ جس کا فدیہ تھا وہ بھی بڑی عظیم شخصیت یعنی اسماعیل علیہ السلام تھے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ذکر خیر اگلے لوگوں میں، آنے والے پیچھے آنے والے لوگوں میں. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر. کذالک نجزی المحسنین، دوبارہ سے یہ آیت آئی ہے، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. تو ذکر خیر کا باقی رہنا، ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا آ جانا، وترکنا علیہ فی الآخرین، ذکر خیر کا باقی رہنا، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. تو اگر آپ اس آیت پر کہیں کہ کذالک نجزی المحسنین میں یعنی ان کو امامت ملی اور ان کو فدیے کے طور پر ان کی سنت جاری ہوئی، یہ ساری اس آیت پر اگر آپ یہ بات کرتے تو میں مان لیتا. لیکن میں نے سوال کیا پچھلی آیت پر. میرا سوال سمجھیں آپ لوگ، میں نے آپ سے سوال کیا آیت نمبر 105 پر، آپ جواب دے رہے ہیں عموماً آیت نمبر 110 کا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ذکر کیا آیت نمبر 110 سے پہلے کہ ہم نے ذبح عظیم دیا، یہ بڑی نعمت ہے، یہ جزا ہے. اور کیا دیا؟ ذکر خیر دیا. اور کیا دیا؟ سلامتی دی. ٹھیک ہے، یہ ساری جزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو نہیں، ہم اسی طرح محسنین کو یہ جزائیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جزا دی تھی. ان آیت سے متعلق آپ بات کرتے تو میں مان لیتا، لیکن اوپر کی جو آیت ہے ان کذالک نجزی، یہاں وقد صدقت الرؤیا، کہ تو نے سچ کر دکھایا اپنے خواب کو، اسی طرح بے شک ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. شیخ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ان کی نیت خالص تھی کہ وہ اللہ کا حکم پورا کریں گے، اور یہ استقامت بھی اللہ کی طرف سے انہیں آنی تھی، اور انہوں نے وہ چیز اسی طرح سے پوری کی کہ اللہ اس طرح چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہی انعام ہے ان کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز میں استحکام اللہ بخشا. اکبر، جی ہاں بالکل صحیح. یہ جو ہے نا، یہ کیا جزا کیا تھی ان کی؟ جزا کیا تھی؟ کہ دینی امتحان پر استقامت. اسلم فلما اسلم وتلہ للجبین ونادینہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو اس امتحان میں پاس ہو گیا، تو استقامت پر رہ چکا، تو ڈٹ گیا اس امتحان میں. ان کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم لوگ محسنین کو جزا دیتے ہیں. کیا جزا؟ دین پر ڈٹ جانا، قرآن اور حدیث پر ثابت قدم رہنا. یہ اللہ کی وحی پر یہ جو ثابت قدمی ملی ہے، جو اس امتحان میں ثابت قدمی ملی ہے، اس سے بڑی جزا اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہ بڑی جزا ہے. ٹھیک ہے، فاستقم کما امرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا تھا سورہ ہود میں، آپ استقامت پر رہیے، ڈٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل علم فرماتے ہیں اسی سورہ ہود کی اسی آیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، شیبتنی ہود واخواتھا، کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو یہ دین پر استقامت جو ہے نا، دین پر استقامت، اصل سرپرائزنگ بات یہ نہیں ہے کہ انسان دین پر آ جائے، اصل قابل تعریف یہ نہیں ہے کہ انسان دین پر آ جائے، اصل قابل تعریف بات یہ ہے کہ انسان موت تک دین پر رہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ اصل چیز ہے، یقین آنے تک، یعنی موت تک انسان ڈٹا رہے دین پر. فطروں کے دور میں انسان دین پر ڈٹا رہے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جزا کیا دی؟ استقامت، مضبوطی دین پر، اللہ کے حکم پر ڈٹے رہنے کی یہ جزا دی. کیوں دی؟ کیونکہ یہ محسنین تھے، کیونکہ انہوں نے نس پر اپنی عقل کو مقدم نہیں کیا، یعنی عقل کو نس پر مقدم نہیں کیا، خواہشات کو نس پر مقدم نہیں کیا. لہٰذا ایک بہت بڑی استقامت کی وجہ، ایک بہت بڑا استقامت کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نس کے معاملے میں کسی کو بھی نہ دیکھیں. یہ قول اللہ، یہ قول رسول ہے، بس انسان کا اگر یہ منہج بن جائے تو انشاءاللہ اس کو استقامت مل جاتی ہے دین میں. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے خوشخبری دی اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق کی، نبیًا، اس حال میں، نبیًا یہ حال ہے، ای حال کونہ نبیًا، یعنی وبشرناہ باسحاق، ہم نے اسحاق کو خوشخبری دی اس حال میں کہ وہ نبی ہوگا، من الصالحین، صالحین میں سے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ہم نے برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق پر. یہ علیہ کی جو ہوا ضمیر ہے وہ اسماعیل پر بھی جا سکتی ہے علیہ السلام. تو ہم نے برکت نازل کی علیہ اس پر اور اسحاق پر، ومن ذریتہما اور ان دونوں کی اولاد پر، ومن ذریتہما اس کا جو تعلق ہے واگے سے، ومن ذریتہما محسن، یعنی ان کی دونوں اولاد میں سے ہیں محسن، کوئی نیکی کرنے والے ہیں، وظالم لنفسہ، اور کوئی ظلم کرنے والے ہیں اپنے نفس پر.
مبین کھلم کھلا. یہ بات کا تعلق یا ربط جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بات کا ربط یا بات کا تعلق جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ ہم نے ان کی اولاد پر برکتیں نازل کی، سوری ہم نے اسحاق پر اور اسماعیل پر یعنی ان کے آبا و اجداد پر برکتیں نازل کی، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان جب ان کی اولاد ہے تو ان پر بھی برکتیں ہیں، بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اولاد میں محسن بھی ہے اور ان کی اولاد میں ظالم بھی ہے. تو یہ دین اسلام کا اصول ہی نہیں ہے کہ نسب انسان کو کفایت کر جائے. نسب و حسب اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں آتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمان کہ اے فاطمہ، اے میری بیٹی، دنیا میں سے کوئی چیز چاہیے مجھ سے کوئی مطالبہ ہے تو مجھ سے مانگ لے، اللہ کے ہاں کل کو آخرت میں کوئی کام نہ آؤں گا. تو نسب و نامہ حسب و نسب انسان کے کوئی کام نہیں آتا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کے آل ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے فرما دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام پر برکت ہے تو ان کی اولاد میں سارے کے سارے جو ہے وہ جنت ہی ہے. جیسے کہ لوگ آج کل لوگ جو ہے عموماً سمجھتے ہیں کہ ہم تو سید ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ہم نے فلاں کی بیعت کر لی ہے، اب جو ہے وہ جو بھی کر لیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یا آپ تو کنفرم جنت ہی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. بلا شبہ مننا، ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر، اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی اور ان کی قوم کو من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت اور پریشانی سے. کس پریشانی سے؟ فرعون کے ذبح کرنے سے، اور اسی طرح جو فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا اس سے، اور اسی طرح فرعون کے اوپر جو عذاب آئے اور قحط سالیاں آئیں اس سے. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی چنانچہ وہ ہو گئے غالبین میں سے، یعنی وہی فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. یہ ہم اور الغالبین یہ دونوں معرفہ ہیں، اور مبتدا خبر جب معرفہ ہو جائیں تو جو ہے وہ حصر کا معنی ہوتا ہے، تو اس لیے معنی کریں گے وہی غلبہ حاصل کرنے والے ہو گئے. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. اور ہم نے کتاب عطا کی، ان دونوں کو دیا، ہم نے ان دونوں کو دیا یعنی دی الکتاب المستبین، واضح کتاب. کون سی کتاب تھی یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی؟ تورات. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ہدایت دی ان دونوں کو سیدھے راستے پر. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا ان دونوں پر پچھلے لوگوں کے میں ذکر خیر، سلام کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر. ان كذلك نجزي المحسنين، یہ بار بار یہ آیات آ رہی، ان کا ترجمہ نہیں دہرا رہا. انہما من عبادنا المؤمنین. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ. اور بے شک الیاس جو ہیں ان کے دوسرا نام بھی اسی صورت میں الیاسین، دونوں جو ہیں وہ صحیح ہیں، دونوں نام ان کے آئے ہیں. بے شک الیاس بھی لمن المرسلین، رسولوں میں سے تھے. اذ قال لقومه، جب کہا ان کی قوم نے، جب کہا اس نے اپنی قوم سے، الا تتقون، کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کہ کیا تم پکارتے ہو بعل جو ہے نا اصل میں شوہر کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ بعل سے مراد ایک بت کا نام ہے. تو کیا تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو چھوڑ کے اس کو پکار رہے ہو، بت کو. اللہ ربکم و رب آبائکم، یہ اللہ لفظ جلالہ منصوب کیوں ہے؟ جی ہاں بدل ہے، یعنی وتذرون الاحسن الخالقین ای اللہ ربکم، یعنی اللہ تعالیٰ جو کہ تمہارا رب ہے. یہ جو ہے ربکم بدل ثانی بن جائے گا. رب آبائکم، اور یہ پھر معطوف معطوف علیہ، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب، تم اس کو چھوڑ دیتے ہو. فکذبوہ فانہم لمحضرون الا عباد اللہ المخلصین، پھر انہوں نے جھٹلا دیا سو یقیناً لمحضرون وہ سب ہو گئے ضرور حاضر کیے جانے والوں میں سے، یعنی عذاب کے لیے. وترکنا علیہ فی الآخرین وسلام علی الیاسین انا کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ نجیناہ اہلہ اجمعین، جب ہم نے نجات دی انہیں اور ان کے اہل کو، سب کو.
الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے، فی الغابرین جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی تھی. ثم دمرنا الآخرین، ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو. آخرین اور آخرین میں کیا فرق ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آخرین یعنی لاسٹ، آخر میں آنے والے، اور آخرین دوسرے ہوں. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بلا شبہ تم گزرتے ہو علیہم ان پر، یعنی یہ ہلاک شدہ بستیاں جو ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، لوط علیہ السلام کی بستیاں، تم ان پر گزرتے ہو اپنے سفر تجارت میں، شام سے آنے جانے میں دیکھتے ہو. مصبحین یعنی تم گزرتے ہو ان پر، مصبحین صبح کی حالت میں، صبح کرتے ہوئے یعنی صبح کے وقت. وباللیل اور رات کو بھی، افلا تعقلون یعنی تم صبح رات جو ہے وہ دیکھتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، پھر تم عقل استعمال نہیں کرتے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے. اذ ابق الى الفلك المشحون، جب وہ بھاگے الى الفلك المشحون، بھری ہوئی کشتی کی طرف، بھری ہوئی کشتی میں بھاگے، یعنی بھاگے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور قوم پر سخت غصہ ہو کے کہ قوم ان کی دعوت کو قبول نہیں کر رہی، تو یونس علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اس قوم کو چھوڑ گئے غصے کی حالت میں. اب دیکھیں غصہ کس کے لیے تھا؟ غصہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا نا، اللہ کے لیے غصہ تھا، لیکن اللہ کے حکم کا انتظار نہ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اگر ایک کوئی چیز اللہ کے لیے کرتے ہیں یا اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں کسی سے یا اللہ کے لیے غصہ کرتے ہیں، تو دوسری شرط جو ہے وہ یہ بھی ہونی چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو. یعنی دین کے مطابق، دین کے معاملے میں اگر غصہ ہونا ہے تو اتنا ہونا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، ایسے ہونا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، جس سے ہونا ہے ان سے ہونا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی مجھے یونس بن متع علیہ السلام پر نہ فضیلت دے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عاجزانہ انداز میں یہ بات کہی ہے، کیونکہ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، سید ولد آدم ہیں. لیکن بہرحال انبیاء میں آپس میں فضیلتیں تو ہیں، لیکن فضیلت کا اظہار اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے نبی کی تنقیص لازم آئے. جیسے کہ قرآن میں بھی کئی مقامات پر ہے کہ ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت نہ دو، اور پھر کئی مقامات پر قرآن حدیث میں نبی علیہ السلام کو دوسرے انبیاء پر فوقیت دی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے انبیاء پر فوقیت دی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ انبیاء میں تفاضل ہے، تو ان دونوں میں تطبیق کیا ہے ان دونوں طرح کی نصوص میں، وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں یعنی انبیاء میں آپس میں فضیلت دینا یہ جائز ہے، شرط یہ ہے کہ فضیلت دینے میں کسی دوسرے نبی کی تنقیص لازم نہ آئے، یعنی نقص لازم نہ آئے، یعنی بغیر تنقیص کیے اگر فضیلت دی جا سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. نبی علیہ السلام نے بھی فضیلت دی ہے، جیسے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ولد آدم کا سردار ہوں اور اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. اس میں کیا دوسرے نبی کی تنقیص ہے؟ نہیں ہے. اگر یوں انسان کوئی کہتا ہے کہ نہیں تمہارے نبی، مثال کے طور پر کوئی یہودیوں کو کہتا ہے تمہارے نبی چھوٹے ہیں اور ہمارے نبی بڑے ہیں، تو اس سے تنقیص آتی ہے، یہ جائز نہیں ہے. فساہم فکان من المدحضین، بس جب قرآن دازی کی گئی تو فکانا تو وہ ہو گئے من المدحضین، ہارنے والوں میں سے. اس کا مطلب یہ ایک سے زیادہ ہارنے والے تھے. اصل میں کیا ہارنے والے کیا ہیں؟ چونکہ کشتی بھری ہوئی تھی تو کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی تھی، اور کوئی چارہ نہ تھا کہ جو لوگ اس کشتی میں موجود ہیں ان کو کم کیا جائے تاکہ باقی لوگوں کو بچایا جا سکے. یا تو سارے لوگ ہلاک ہو جائیں یا کچھ لوگ ہلاک ہو جائیں اور باقی لوگ بچ جائیں. تو ظاہر سی بات ہے دوسری صورت زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ قرآن دازی کی جائے گی اور جس کا نام آ گیا وہ اسے پانی میں کودنا پڑے گا. اور یونس علیہ السلام جو ہے وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کا نام آیا قرآن دازی میں. فالتقمہ الحوت وہو ملیم، چنانچہ نگل لیا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے. الحوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، بڑی مچھلی نے نگل لیا. وہو ملیم، جبکہ وہ ملیم اپنے آپ کو ملامت کرنے والا تھا، یعنی یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے اس حال میں. اب نگل لیا کیسے نگلا کہ بالکل یونس علیہ السلام صحیح سلامت جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. کتنے ایام رہے، کتنی دیر رہے، اس کا کوئی قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے. عموماً ہم سنتے ہیں کہ 3 دن رہے، بہرحال یہ اسرائیلیات ہیں، قرآن حدیث میں کوئی اس کی صراحت نہیں ہے کہ کتنے دن رہے.
یا کتنی دیر رہے. لیکن اس بات کی صراحت ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ پر ہے. اب بغیر کھائے یا بغیر نقصان پہنچائے مچھلی اپنے پیٹ میں ڈائریکٹلی، یعنی مچھلی بھی کتنی بڑی ہوگی کہ اس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام آ گئے. تو یہ کوئی عقل کے منافی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی مچھلیاں جو ہے وہ ہم دیکھتے پائی جاتی ہیں. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اور اگر یونس علیہ السلام، اگر بے شک یہ بات نہ ہوتی کہ کانا تھے یونس علیہ السلام ہوتے من المسبحین تسبیح کرنے والوں میں سے، یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے. تسبیح یہاں پہ کسی چیز کو کہا جا رہا ہے؟ عقیدہ توحید کو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی یونس علیہ السلام اس عقیدے پر نہ ہوتے، لا الہ الا انت، اس عقیدے پر نہ ہوتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے اس دن تک جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. الی یوم یبعثون، یوم یبعثون، جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا. بعث جو ہے نا اصل میں بعث کہتے ہیں، بعث یا یبعثون، بعث سے بعث، بعث یبعث، یبعث مجهول کا صیغہ ہے. بعث اصل کہتے ہیں کہ یعنی شرعی اصطلاح میں بعث کا مطلب ہوتا ہے اعادۃ الروح فی الجسم للجزاء والحساب یوم القیامہ. روح کا جسم میں لوٹایا جانا مرنے کے بعد قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے. تو اگر یونس علیہ السلام، یعنی یہ تسبیح جو ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ میں پورا عقیدہ توحید ہے. اللہ، اسی لیے جو ہے وہ نماز کو بھی کیا کہہ دیا گیا؟ تسبیح. ہم پڑھ کے آئے پہلے، ٹھیک ہے. فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فسبح بحمد ربک، تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، یعنی فجر اور عصر کی نماز، اور ومن اللیل فسبح وادبار السجود. پہلے یہ 5 نمازیں ہیں، ان کو تسبیح کہا گیا ہے. اور اسی طرح اس عقیدہ توحید کو بھی تسبیح کہا گیا ہے. تو سبحان اللہ کی اہمیت دیکھ رہے ہیں کتنی ہے. تو اگر یونس علیہ السلام عقیدہ توحید پر نہ ہوتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت تک. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، پھر ہم نے ڈال دیا یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان میں. دیکھیں بچانے والا کون ہے؟ اگرچہ چٹیل میدان میں اگلنے والی کون تھی؟ مچھلی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نجات کی نسبت اپنی طرف سے کی، اپنی طرف کی، کیونکہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے. تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ مصیبت کے وقت اسباب کام آتے ہیں، اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن اصل نجات اللہ کی طرف سے ملتی ہے. فنبذناه بالعراء، پھر ہم نے ڈال دیا اسے عراء، چٹیل میدان میں، وهو سقیم، اس حال میں کہ وہ بیمار تھے. مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئے تھے. وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اور ہم نے اگا دیا اس پر، یعنی یونس علیہ السلام پر. اس یہ بات سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ عالم کے ایک معجزانہ طریقے سے جو ہے وہ یونس علیہ السلام پر ایک درخت اگا دیا جو کہ یقطین، من یقطین، بیلدار، یعنی یہ جس کی جو وہ ہوتی ہے تنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں یقطین. ایسا شجرہ جس کا تنا ہو. وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، اور ہم نے بھیجا یونس علیہ السلام کو دوبارہ سے الى 100,000، 1,00,000 کی تعداد کی طرف، یعنی ایسی قوم جس کی تعداد 1,00,000 تھی. او یا پھر یزیدون، یا اس سے زیادہ. یہ او جو ہے وہ شک کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کا شک نہیں ہے، بلکہ یہ او جو ہے وہ بل کے معنی میں ہے. بل یزیدون، جیسے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہا کہ یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ. تو یہ بل جو آتا ہے نا وہ اس طرح سے آتا ہے کیونکہ ایک منیمم سٹینڈرڈ ڈیفائن کر دیا جائے کہ یہ جانور تو ہیں ہی ہیں بلکہ اس سے اوپر. یعنی اگر آپ کو کسی کو سمجھانا ہو کہ جانور سے بدتر ہیں تو کیسے سمجھاؤ گے؟ یعنی کم از کم جانور کے سٹینڈرڈ پہ اور جانور سے بھی اوپر ہے. تو یہ بل اس لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی منیمم سٹینڈرڈ سے منیمم سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے، تاکہ انسان کو سمجھانے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارے پاس ملی سیکنڈ سے بھی کم چیز کا لفظ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ملی سیکنڈ یا اس سے بھی کم. مطلب شک نہیں ہوتا کہ ملی سیکنڈ یا اس سے بھی کم. مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ شاید ہمارے پاس ہماری لغت میں ملی سیکنڈ سے کم کی ہے لفظ ہے، نینو سیکنڈ یا کوئی بھی سیکنڈ کہہ سکتے ہیں اس کو. لیکن میں ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر مثال کے طور پر ملی سیکنڈ سے کم کوئی لفظ نہیں ہے اور آپ کو کوئی ایسا لفظ سے تعبیر کرنا ہے جو ملی سیکنڈ سے بھی کم ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ملی سیکنڈ یا اس سے بھی کم. تو مراد یا نہیں ہوتا بلکہ آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ملی سیکنڈ سے بھی کم، یعنی منیمم ملی سیکنڈ ہے اور اس سے بھی کم. تو یہ مطلب ہوتا ہے بل کا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ معنی کیا کریں گے بتائیں آپ؟ کیا معنی کریں گے یہاں پہ؟
یعنی لاکھ تو تھے ہی تھے، اس سے بھی زیادہ. فآمنوا فمتعناهم إلى حين، پھر وہ ایمان لے آئے، یعنی یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی اور ہم نے انہیں فائدہ دیا ان کو ایک وقت مقررہ تک. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. اب یہاں سے مخاطبین جو ہیں وہ خاص مشرکین مکہ ہیں کہ جو اللہ کے یعنی جو ملائکہ ہیں ان کو بھی پکارتے تھے اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. یعنی دو جرم تھے، ایک تو ملائکہ کو پکارنا یعنی غیر اللہ کو پکارنا، دوسرا جرم ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرنا. تیسرا جرم کہہ لیں، تین جرم کہہ لیں، ایک تو غیر اللہ کو پکارنا، دوسرا ملائکہ کو اللہ کی اولاد قرار دینا، تیسرا اولاد میں بھی وہ اولاد کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے یعنی مؤنث، اولاد کو بھی مؤنث قرار دینا. یہ سارے معنی جو ہے وہ قرآن میں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. تو ام خلقنا الملائکۃ اناثا، یہی بات اللہ نے فرمائی کہ فاستفتہم، سو آپ ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے، یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں کم از کم ان کی قباحت دیکھیں کہ کم از کم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ تک اللہ کے لیے پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے شریک تو ٹھہرا رہے ہیں، یہ تو قباحت ہے ہی ان کی اور نادانی ہے ہی، لیکن شریک بھی کن کو ٹھہرا رہے ہیں جو اپنے آپ کے لیے پسند نہیں کرتے. اس سے یہ بات سمجھ لیجئے، اس سے مؤنث کی یا اناثہ کی تنقیص نہیں ہے، اس سے ان پر اس بات پر ملامت ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ چیز تم اللہ کے لیے کیوں نسبت کرتے ہو. اس بات کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ اس بات کی طرف کہ مطلقاً تم اس چیز کو اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہو جو قابل مذمت ہے. بہت سے لوگ یہ والا معنی کرتے ہیں، یہ غلط ہے. سمجھ آ رہی ہے دونوں میں فرق؟ تو یہ جو ہے نا غلط ہے، یعنی مطلقاً مؤنث کی تنقیص یا نقص نہیں ہے یہاں پہ. چونکہ یہ لوگ اب جو مشرکین مکہ تھے وہ مؤنث کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی وہ تو اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے نا عورتوں کو. ٹھیک ہے، تو ان کے لیول پر اتر کے بات کی جا رہی ہے، ان کے لیول پر کہ بھائی تم جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ تم اللہ کے لیے نسبت کیسے کرتے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کو پسند نہیں کرتا تو اللہ کی نسبت تم نے عورتوں کی طرف، یعنی ان عورتوں کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کی. اللہ تعالیٰ تو بے شمار مثالیں، اللہ تعالیٰ عورتوں کو یعنی یہ جو مقام حاصل ہے اگر وہ ایمان والی ہے تو ایسا یہ معنی نہیں ہے. ہم خلقنا الملائکۃ اناثا کہ کیا ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو مؤنث وہم شاہدون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں. یعنی کس بات پر پہلی یعنی اس سے پچھلی آیت میں تیسرا جو میں نے تین قباحتیں آپ کے سامنے ذکر کی نا اس میں سے تیسری قباحت لازم آ رہی ہے. اس آیت میں دوسری قباحت لازم آ رہی ہے کہ ملائکہ کو بیٹیاں قرار دینا. کہ کیا انہوں نے دیکھا ہے ان کی مخلوق کو؟ الا انہم من افکہم، خبردار بلا شبہ یہ تو وہ تو انہم بلا شبہ وہ تو من افکہم لا یقولون، اپنی طرف یہ جھوٹ کر یہ بات کہتے ہیں، یعنی یہ افک ہے ان کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ولد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد جنی، وانہم لکاذبون، اور بلا شبہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی ولد اللہ یہ اللہ کا مطلقاً اولاد قرار دینا، اولاد میں سے بھی بیٹی قرار دینا. استفا علی البنات یا علی البنین، یہ اصل میں تھا استفا، حمزہ استفہام استفا، کہ کیا اللہ تعالیٰ، لیکن جب دونوں کو ملایا تو جو ہے وہ استفا ہو گیا کہ کیا اس نے پسند کیا ہے بیٹیوں کو علی البنین، بیٹوں پر. ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تمہیں کیسے فیصلے کرتے ہو. افلا تذکرون، کہ کیا تم غور نہیں کرتے. ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے. سلطان مبین، یا تو تم غور نہیں کرتے یا تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، لہذا تم لے آؤ کوئی اپنی کتاب اگر تم سچے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے ٹھہرا لیا ہے اللہ اور اس کے درمیان، انہوں نے ٹھہرا دیا ہے بینہ اللہ کے درمیان، وبین الجنۃ اور جنوں کے درمیان، نسبا رشتہ. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، بلا شبہ جان لیا جنہوں نے کہ بلا شبہ وہ عذاب کے لیے یا حساب کے لیے حاضر کیے جائیں گے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب دیکھیں جی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے بنا لیا ہے اللہ اور جنوں کے درمیان نسب بنا لیا ہے. اب میں نے اس میں جو ہے وہ تفاسیر دیکھی تو اس میں جو ہے وہ ایک تفسیر میں نے یہ دیکھی حافظ محمد عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ حافظ اللہ کی جو تفسیر القرآن ہے،
اس میں انہوں نے تمام مفسرین کا ایک خلاصہ ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ اور جنوں کے درمیان جو نسب ہے وہ بنانے سے مراد کیا ہے. اور پھر آخر میں انہوں نے جو ترجیح دی ہے حافظ ثناء اللہ رحمہ اللہ کے قول کا ذکر کیا اور ترجیح دی کہ حافظ ثناء اللہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین جنوں کو اللہ کے بیٹے اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. لیکن بہرحال یہ قول بھی جو ہے وہ ایک کمزور معلوم ہوتا ہے. میں نے جو ہے وہ اس سے پہلے حافظ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی الیمانی بڑے عالم گزرے ہیں یمن کے, ان کی کتاب ہے رفع الاشتباہ, اس میں نے علامہ معلمی رحمہ اللہ کا قول پڑھا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ اللہ اور جنات کے درمیان جو مشرکین نے نسب قائم کیا ہوا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ذکر کیا قرآن میں کہ جب وہ ملائکہ کو پکارتے ہیں تو گویا وہ جنات کو پکار رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا مجھے سورت کا نام یاد نہیں آ رہا اسپیسیفکلی, کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے پوچھے گا قیامت والے دن کہ تم نے ان کو عبادت کے لیے کہا تھا, تو ملائکہ کہیں گے سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے, بل کانوا یعبدون الجن, بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ کون کہیں گے؟ ملائکہ. کس سے کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے, کہ یہ تو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ مشرکین مکہ جنوں کی تو عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ملائکہ ہی کرتے تھے, تو ملائکہ یہ کیسے کر رہے ہیں کہ اللہ یہ تو ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ بیٹیاں, ملائکہ فیمیل ملائکہ تو اصل میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, تو اصل میں یہ عبادت کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ جنات کی طرف لوٹ رہی ہے, کیونکہ جب کسی چیز کی حقیقت ہی نہ ہو تو عبادت اس کی طرف لوٹتی نہیں. اور یہ بات ہم دیگر نصوص میں پڑھتے ہیں کہ شیطان عموماً جب ایک انسان کسی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو شیطان عموماً اپنے آپ کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس بات کو دیکھ کے خوش ہو جائے کہ میری عبادت ہو رہی ہے. جیسے کہ سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو عین طلوع اور غروب کے وقت جو سورج کے پجاری ہوتے ہیں وہ اس کی عبادت کرتے ہیں سورج کی. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس طرح سے اپنی کوئی سیٹنگ کرتا ہے کہ دو سورج یعنی سورج کے طلوع ہوتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان, تو شیطان اس کے آگے آ جاتا ہے, تو جو کوئی بھی سورج کا عبادت کرتا ہے گویا کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا تو یہ مشرکین جو ہے وہ ملائکہ کی ہی عبادت کرتے تھے, لیکن چونکہ ملائکہ مؤنث کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تو اصل عبادت جنات کی ہو رہی ہے, یعنی شیاطین کی ہو رہی ہے, ابلیس کی ہو رہی ہے. ابلیس جن میں سے ہے نا, کان من الجن ففسق عن امر ربی, کہ وہ جنات میں سے تھا. تو یہ معنی ہے, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسب قائم کر دیا. حالانکہ انہوں نے نسب کس کے درمیان قائم کیا تھا؟ اللہ اور ملائکہ کے درمیان. لیکن چونکہ عبادت اصل میں جنوں کی ہو رہی تھی, ملائکہ کی نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ ملائکہ کا مؤنث میں وجود ہی نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ زیادہ راجح بات ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ جو شیخ حافظ عبدالسلام حافظ اللہ نے ذکر کیا اور جو شیخ سلام اللہ نے ذکر کیا ہے. بہرحال غلطی تو ہر کسی سے ہو سکتی ہے, انسان ہے, لیکن ہم ایک یہ مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں اور کسی کو اللہ تعالیٰ ایک بصیرت عطا کر دیتا ہے. اور یہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے حافظ عبد الرحمن المعلمی جو ہیں وہ ان کی بصیرت قرآن کی تفسیر کے معاملے میں بہت اعلیٰ قسم کی اللہ تعالیٰ نے ان کو نور مہیا کیا تھا قرآن کی تفسیر میں. یعنی وہ قرآن کی کئی جگہ تفاسیر ایسی کرتے ہیں جیسا لگ رہا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تفسیر جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی سیٹسفائنگ ہوتی ہے, بہت جگہ جو ہے وہ کنونسنگ ہوتی ہے باقی دیگر تفاسیر سے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کوئی نہ کوئی بندوں کو ایک خاص علم عطا کر دیتا ہے, یعنی کچھ لوگوں کو. تو حافظ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی بھی انہی شخصیات میں سے ہیں, لیکن بہرحال معصوم کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ تمام جو اشخاص ہیں چاہے وہ کتنے بھی بڑے رتبے پر کیوں نہ فائز ہوں, ان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ میں نے بات آپ کے سامنے اس لیے ذکر کی کیونکہ مجھے شاید یہ آپ لوگ یہ میں نے آپ کو تفسیر ریکمینڈ کی تھی حافظ عبدالسلام کی, تو آپ پڑھتے رہے ہوں گے. تو میں نے وہ بھی تفسیر دیکھی حافظ عبدالسلام کی, لیکن انہوں نے بھی تمام مفسرین کے اقوال کو ذکر کیا, لیکن ان کو بھی وہ سیٹسفائنگ نہ لگے. پھر آخر میں حافظ صلی اللہ جو ہے وہ ان کا قول ذکر کیا اور ان کو وہ تھوڑا سا کنونسنگ لگا, لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ وہ بھی تھوڑا سا ایک لیس سیٹسفائنگ ہے. جو زیادہ سیٹسفائنگ ہے وہ حافظ عبد الرحمن المعلمی رحمہ اللہ کا قول ہے, جو کہ جنات سے مراد یہاں پر یعنی ملائکہ ہی ہے, لیکن چونکہ ایسے ملائکہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس لیے جنات کی طرف منسوب کر دی. صحیح ہے, واضح ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. پیریڈ آپ کا عربی کا ہے. ایک کتاب اگر عنایت فرما دیں. اور سبق کچھ پوچھنا ہے یا پڑھنا ہے بتا دیں تاکہ اس حساب سے پڑھ چلیں. جزاکم اللہ خیر. استاد آپ کو کیسے پڑھاتے ہیں ذرا تھوڑا سا مطلب ترجمہ چل رہا ہے باقی قواعد وغیرہ کے حوالے سے. صرف علم الصرف پڑھا آپ نے. علم الصرف جی صرف النحو ملا کر ہی تقریباً پڑھا جاتا ہے لیکن خیر جی. ایک ہے علم النحو اور ایک علم الصرف. ان دونوں میں فرق کیا ہے بتائیں گے آپ لوگ. تھوڑا سا اس انداز سے شروع کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. نحو آپ کو جملے بنانے کے طریقہ کار بتاتا ہے یا عوامل کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. نحو کے اندر ہم کون سا کلمہ کب مرفوع ہوگا کب منصوب ہوگا کب مجرور ہوگا یہ ساری چیزیں اور پھر ان جملوں کا آپس میں کیا تعلق ہے کیا ربط ہے مفعول فی ہے مفعول معہ ہے فاعل ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں نحو کے اندر. یعنی نحو میں ہم جملوں کی ترکیب پڑھتے ہیں. صرف کے اندر جو ہے صرف کے اندر نحو آخری حرف اور اعراب کی تبدیلی کو کہتے ہیں. نحو کے اندر آخر کے اعراب کی تبدیلی کے اوپر ہی بات ہوتی ہے اور اسی حساب سے جملوں کی ترکیب بنتی ہے. اور جہاں تک رہا صرف کا تعلق جو کلمات کی جو شکلیں تبدیل ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر فاعل مفعول فعیل افعل مفعل یہ ساری جو اشکال تبدیل ہو رہی ہیں ان کے جو تبدیل ہونے کی وجوہات ہیں ان چیزوں سے متعلق جو ہے صرف میں بات کی جاتی ہے. صرف ہمیں جو کلمات کی تبدیلی کے بارے میں سکھاتا ہے نحو ہمیں جملوں کی ترکیب کے حوالے سے بتاتا ہے. صرف کے اندر اگر میں یہ سوال کروں کہ کسی کلمے کا روٹ ورڈ نکالنا ہو اس کا اصلی حروف پہچاننے ہو تو کیسے کریں گے آپ لوگ. جی جی نہیں کہ اضافی حرف ہٹا کر اس کا اصول اور ضابطہ کیا ہے تھوڑا سا یہ سمجھائیں مجھے. جی نہیں وہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس وزن پر آ رہا ہے اور اس کے اصلی حروف یہ ہیں یہ کیسے پتا چلے گا. سوال میرا یہ ہے. اور اگر کہیں سمجھ میں نہ آئے پھر کیا کریں گے. جی نہیں ضروری نہیں ہر چیز یاد کرنے سے یا رٹنے سے آتی ہو. مثال کے طور پر میرے پاس متدحرجون ایک لفظ ہے. متدحرج اب اس کا میں کہتا ہوں آپ سے روٹ ورڈ نکالیں اس کا موجم بھی نہیں ہو آپ کے پاس پھر آپ کیا کریں گے.
कैसे कैसे पहचाना पहचाना कैसे? मैं तो पहचान की बात कर रहा हूँ, पहचाना कैसे, पहचानेंगे कैसे? यही असल सवाल है ना। चलिए एक लफ्ज और लिखता हूँ, ये भी आपने पहचान लिया, मस्दरियतुन, मिसाल के तौर पर। कैसे पहचाना? उसूल नहीं पढ़े। चलें आज थोड़ा सा हम इसको लेके चलते हैं, फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह सबक। असली हरूफ, ये बात समझ लें सबसे पहले कि अरबी में कलिमात की जो अक़साम हैं हरूफ की तादाद के एतबार से, वो 3 किस्में हैं। कलिमात की 3 किस्में हैं हरूफ की तादाद के एतबार से। नंबर 1 ये सुलासी, नंबर 2 रुबाई, खुमासी। ठीक है जी, ये 3 किस्में बनती हैं अरबी कलिमात की। जितने भी कलिमात हैं, इसम हैं, फेल हैं या हर्फ हैं, सब के सब या तो सुलासी होंगे, रुबाई होंगे या खुमासी होंगे। मतलब क्या कि या तो उनमें 3 हरूफ असली होंगे, या 4 होंगे, या 5 होंगे। लेकिन जब अफ़ाल की बात आती है तो अफ़ाल में ये 2 चीज़ें हैं, सुलासी और रुबाई। यानी फेल या तो सुलासी होगा या फिर रुबाई होगा। ठीक है जी। अच्छा, रुबाई भी हटा दीजिए, जब हमें सुलासी समझ में आ जाएगा तो रुबाई भी समझ में आ जाएगा। सुलासी के हिसाब से हमारे पास एक वजन है, एक तराजू है, वो है फा, आइन और लाम। ये चीज़ तो पढ़ी होगी आप लोगों ने। ये क्या है? ये नहीं, हरूफ असलियत तो नहीं है ये। इसको मैंने भी नाम लिया तराजू का, ठीक है ना। मतलब क्या है कि ये फा आइन लाम, ये फ़ाइला भी हो सकता है, फ़ाइला भी हो सकता है, फ़ाउला भी हो सकता है, लेकिन ये है फा आइन लाम। ठीक है, ये किसी भी कलमे का रूट वर्ड बताता है। असल हरूफ क्या है इससे पता चलेगा जब हम किसी कलमे को इसके ऊपर वजन करेंगे, ठीक है, तो फिर हमें उसका असल कलमा पता चलेगा। ठीक है, एक बात, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है इसको? अब मिसाल के तौर पर मुतदहरिज, इसको मैंने पहचानना है इस के जरिए से। कैसे पहचानूंगा, कैसे निकालूंगा? बाप तो मुझे मालूम ही नहीं है, बाप की तो बहुत बाद में बात आएगी। मेरे सामने कोई कलमा अगर आ जाता है तो फिर मैं क्या करूंगा? ये जैसे मिसाल के तौर पर मुतदहरिज है और ये मेरे पास तराजू है, वजन है, कैसे इसको इस्तेमाल करूंगा? कैसे? नहीं, लेकिन मुतदहरिज में 1 2 3 4 5 6 हर्फ हैं, यहाँ पर 3 है, कैसे पहचाना आपने? मैं ये बात कर रहा हूँ। इसमें से किस उसूल के तहत आप कहेंगे कि ये असली है, ये असली है, या ये असली है? ये किसी भी हर्फ को आप 3 हरूफ को असली बनाएंगे किस बुनियाद पर? ये लफ्ज आम मुस्तमल है, इसलिए आप लोगों ने पहचान लिया है इसको, लेकिन वो अपनी जगह पहचान लिया। ऑन साइड वाले माइक में बात करें, कुछ सवाल करें तो माइक पे कीजिए ताकि आवाज जाए। जी, रुबाई मजीद फी हो गया। अभी मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि सलासी मजीद फी है, मुजर्रद है रुबाई। मैं कह रहा हूँ कि असली हरूफ निकालने हैं, मैं किस तरीके से निकालूंगा असल हरूफ? अभी आपसे मैं बाब के से मुतालिक नहीं पूछ रहा, किस बाब से इसका ताल्लुक है, किससे नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इसमें असली हरूफ कौन से हैं, उसको पहचानना कैसे है? जी, नहीं मालूम। चलें बताते हैं आपको। करना ये है, बहुत सारे कलिमात हमारी नज़र से गुजरते हैं, हम पहचान जाते हैं फौरन, लेकिन किसी ऐसी जगह अगर आगे हम फंस गए, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? इस तराजू को हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है कि मिसाल के तौर पर मुतदहरिज मेरे पास एक लफ्ज है, ठीक है। अब मुतदहरिज के मैंने असली हरूफ निकालने हैं कि मालूम नहीं है 3 है, 4 है या 5 है। इस वजन पर आके मैं इसका वजन करूंगा, लेकिन वजन कैसे करना होगा? वजन ऐसे करना होगा कि इसकी शक्ल को मैं तब्दील करके इस पर ले आऊंगा। ठीक है, इस फ़ाइल नाम को, फ़ाला को, फ़ाला फ़ाइला फ़ाउला जो भी कह लें, इसकी शक्ल तब्दील करूंगा और इसको मैं इसके मुताबिक बनाऊंगा। ठीक है, यहां तक समझ आई बात? अब कैसे बनाएंगे, आप जरा बनाएं। जी, मीम, बताएं बताएं।
ایسے دیکھیں اس کو، یہ صحیح لکھا ہے ہم نے؟ جی جی، دال نہیں آئے گا. آپ سے میں بھی وہ کہہ رہا ہوں نا، باپ کی بات نہیں کر رہا، صرف میں یہ سوال کر رہا ہوں، اس کو ذرا کوشش کریں. جو میں نے ابھی بات یہ کی ہے کہ اس فعالہ کو میں نے اس شکل پر لے کر آنا ہے، کیسے لے کر آؤں گا؟ یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں، دیکھیں میں نے وہاں سے سارے حروف نہیں اٹھانے، بلکہ اس کی شکل کو تبدیل کر کے یہاں لانا ہے. میں کیا کروں گا؟ فاعل نام میرے پاس ہے، ٹھیک ہے. میں نے کیا کیا؟ میم تا لام. اب دیکھیں کیسے پڑھیں گے؟ موتا. اب اس کو پڑھیں، وزن بنا، ٹھیک ہے. تو میں نے جو بات کی تھی کہ اس فاعل لام کو میں نے اس کی شکل پر لے کر آنا ہے، سب سے پہلے تو سب سے پہلا کام میرا یہ ہے. اس کام کے ہو جانے کے بعد اب میرے سامنے ایک نئی شکل آئی ہے، اس میں سے میں نکالوں گا حروف اصلیہ کون کون سے ہیں. میم، بلکہ اس کو میں اور آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میم، دال. اب میم تا ہٹ گیا، اب باقی کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ دحرجن، ٹھیک ہے. سمجھانے کا مقصد کیا تھا؟ فاعل لام ہمارے پاس یہ اصلی حروف پہچاننے کے لیے ایک ترازو ہے، ایک وزن ہے. جب ہمارے سامنے کوئی کلمہ آئے گا، سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے، پہلا اسٹیپ، اس فاعل نام کو ہم نے اس شکل تبدیل کر کے اس شکل پر لے کر آنا ہے. یہ جو بھی کلمہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے. جی جی، بولیں بولیں. شیخ اس میں آپ نے جیسے ہم اس کے وزن پہ لا رہے ہیں نا فاعل لام کو، تو آپ نے لام کیوں ریپیٹ کیا؟ ہم عین یا فا بھی تو ریپیٹ کر سکتے تھے نا. تو یہ کوئی قاعدہ ہے کہ آخری والا جو حرف ہے وہی ریپیٹ ہوگا؟ آپ جملے کو، اس فاعل نام کو اس کے مطابق پڑھیں، ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر آپ کے اصول کے مطابق میں یہاں سے یہ لام ہٹا دیتا ہوں یا عین کا اضافہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اب کیا پڑھیں گے؟ اس کو متفاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر عین کے اوپر تشدید آ جائے گی، وہاں کس کے اوپر تشدید ہے؟ بس یہ وجہ ہے. ہم نے اس کی شکل کو بالکل اس کے مطابق بنانا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جس طرح سے بن رہی ہوگی ہم اس حساب سے اس کو لے کر جائیں گے. یہاں پر اگر عین کو میں ایک جگہ کر دوں گا، عین کو اضافہ کر دوں گا، تو پھر یہ شکل تبدیل ہو کے مضاف کی طرف چلی جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا یہ؟ اب یہ ہو گیا متفاعل متدحرج. ہمارے سامنے 4 حروف نکلتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ 4 حرفی فعل ہے، ٹھیک ہے. اور 4 حرفی فعل کا مطلب کیا ہے کہ یہ رباعی مجرد کا باب ہے. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ دوسری مثال مصدریتن. مصدریتن، اس کا وزن بنائیں. جی جی جی، یا بھی آئے گا تا سے پہلے. اب گنتی کریں حروف کی. جی جی، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 اور 6، ٹھیک ہے. مصدریتن مفعلی مصد مفعلیتن، ٹھیک ہو گیا. مفعلیتن، ٹھیک ہے. اب اس میں سے میں نے پہچانا تھا فاعل نام کو. اب کیا کروں گا؟ اچھا یہ سارا کام میں کر کیوں رہا ہوں؟ تاکہ فاعل نام والے جو حروف ہیں وہ میں نکال کے الگ کر سکوں، ٹھیک ہے. اب میں نے کیا کیا؟ میم، صاد، دال، را، یا اور تا آ گئی، ٹھیک ہے. اب فاعل نام کہاں آ رہا ہے؟ 1 2 3، صدر. تو مصدریت ان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ صدر، صاد، دال اور را.
ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ اس کے علاوہ اور کوئی سیگا اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں. جی ایک ترازا تو ہوتا ہے، اختاریزہ نہیں ہوتا. ایک ٹھیک ہے جی، کیسے کریں گے اس کو؟ کریں آپ لوگ. شیخ ایک مرتبہ ایک اور مثال. الف با، آگے آگے کیا بنا؟ افتعال. تو کیا نکلے اصلی حروف؟ قاف را اور ضاد، یعنی قرض. قرض ہے یہ اصلی حروف ہیں. اچھا دوسری ایک چیز اور میں آپ کو وضاحت کر دوں. عربی میں جب الف کہا جاتا ہے تو الف کا مطلب ہے جس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے. ٹھیک ہے، جس کے اوپر یہ کچھ بھی نہیں ہے وہ الف ہے، خالی یہ جو مکمل طور پر اعراب سے. اور یہ جو ہے اب اس کو اخترازہ، جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، الف غلط ہے. تو اس لیے اس چیز کا خیال کریں، آئندہ سے الف نہیں حمزہ پڑھیں اس کو. اوکے، الف اگر استعمال کیا تو الف کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے افتعال، افتعال عین کے بعد جو الف آ رہا ہے وہ الف ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے. تو جب الف پڑھتے ہیں تو وہ حرف علت ہو جاتا ہے. اور کوئی جی بتائیں بتائیں اس کا نکالیں اصلی کیسے نکالیں گے؟ حمزہ زال اور نون کیسے؟ استفعال کے وزن پر. ٹھیک ہے، تو یہ ادینہ کا باب ہو گیا. اچھا اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہم چلتے ہیں کہ تعداد کے اعتبار سے تو 3 قسمیں تھیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی. اسی طرح افعال کی کچھ صحت اور عدم صحت کے اعتبار سے کچھ قسمیں ہیں، یعنی کچھ افعال صحیح ہوتے ہیں، کچھ افعال غیر صحیح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، غیر صحیح کا کیا مطلب ہے جی؟ کیسے سالم نہ ہونے کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اچھا مدہ، یہ صحیح کا باب ہے غیر صحیح کا باب؟ تو اس میں تو حرف علت نہیں ہے. نہیں، آپ نے جو اصول بتایا کہ صحیح اس کو کہتے ہیں جس میں حرف علت نہ ہو. ٹھیک ہے، اس اصول کے مطابق تو پھر مدہ صحیح کا باب ہونا چاہیے. تینوں الگ الگ ہوں حروف. تین علتوں الگ الگ ہیں. صحیح، معتل، مضاعف. اچھا محموز، اور بتائیں. معتل، مضاعف، محموز اور لفیف. یہ بنیادی طور پر 5 اقسام بنتی ہیں، پھر اس سے آگے مزید قسمیں بنتی ہیں جسے ہم 7 اقسام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح کی تعریف میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صحیح وہ فعل کہلاتا ہے جو معتل نہ ہو، مضاعف نہ ہو، محموز نہ ہو، لفیف نہ ہو. جس میں یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں وہ فعل صحیح ہے. ٹھیک ہے، جی افعال کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم صرف کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں نا. تو صرف کے اندر حرف ہو تو غیر صحیح، مطلب مجھے سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آیا. حرف ہو تو غیر صحیح، اس وقت ہم افعال کی بات کر رہے ہیں صرف کے حوالے سے کہ وہ افعال جو معتل نہیں ہے یا مضاف نہیں ہے یا محموز نہیں ہے یا لفیف نہیں ہے وہ صحیح کا باب ہے. ٹھیک ہے جی. اور
کوئی بھی ایک کسی بھی ایک قسم کے ساتھ وہ فعل جڑا، معطل ہو گیا، یہ مضاعف ہو گیا، جیسے مدہ کی مثال دی، محموز ہو گیا، جیسے ازینہ کی مثال تھی، لفیف ہو گیا، کوئی بھی ایک قسم آئی تو وہ صحت سے باہر آ گیا، وہ اب صحیح نہیں ہے، وہ اب صحیح نہیں ہے۔ جب ہم معطل کی بات کرتے ہیں تو معطل اس حرف کو کہتے ہیں یا اس فعل کو کہتے ہیں عفواً کہ جس میں حرف علت پایا جائے۔ معطل وہ فعل کہلاتا ہے جس میں حرف علت پایا جائے۔ پھر اس معطل کی 3 قسمیں ہیں، مثال اور ناقص۔ مثال کس کو کہتے ہیں؟ کس فعل جس سے فا کلمے میں حرف علت ہو، تو اس کو معطل الفا بھی کہتے ہیں اور مثال بھی کہتے ہیں۔ اجوف، اس کو معطل العین اور اجوف بھی کہتے ہیں۔ ناقص، پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، واوی اور یائی۔ ٹھیک ہے جی۔ معطل وہ فعل کہ جس کے کسی بھی اپنا اس کے اندر حرف علت ہو، ٹھیک ہے۔ مضاعف کسے کہتے ہیں؟ ایک اس کلمے کے اندر ایک حرف، 2 حرف ایک جنس کے ہوں، 2 حرف ایک جنس کے ہوں، وہ کہلاتا ہے مضاعف۔ جیسے ہم نے مثال پڑھی تھی مدہ، یہ اصل میں مددہ تھا، مددہ سے یہ مدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مسا، مساسا، مساسا، یہ مسا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو مضاعف وہ فعل کہلاتا ہے جس کے اندر 2 حرف ایک جنس کے ہوں، یعنی ایک جیسے، اب سین ہے، ایک سین دوسرا سین، ایک دال دوسرا دال، یہ 2 حرف ہیں اور ایک ہی جنس کے ہیں۔ مطلب کیا کہ ہے تو یہ ثلاثی کا، لیکن اس میں 2 حرف ایک جیسے آ رہے ہیں۔ محموز، محموز کس کو کہتے ہیں؟ جس کے وہ فعل، یہ ساتھ میں وضاحت لازمی ہے کیونکہ اگر آپ مطلقاً بات کریں گی تو اس میں اسم بھی آ سکتا ہے، فعل بھی، اپنا حرف بھی آ سکتا ہے، تو ابھی ہم یہاں صرف بات کریں فعل کی، تو وہ فعل جس کے حرف اصلی میں حمزہ ہو، ٹھیک ہے۔ محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، ٹھیک ہے۔ پھر آ جائے لفیف۔ محموز اس فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو۔ محموز کی 3 قسمیں ہیں، محموز الفا جس کے فا کلمے میں حمزہ ہو، محموز العین جس کے عین کلمے میں حمزہ ہو، اور محموز اللام جس کے لام کلمے میں حمزہ ہو۔ جیسے رآ یہ محموز اللام ہے، آدینہ محموز الفا ہے، اور محموز العین کی مثال دیں۔ سألہ، ٹھیک ہے جی۔ لفیف کس کو کہتے ہیں جی؟ لفیف کس کو کہتے ہیں جی؟ جس میں 2 حروف علت ہو، جس میں 2 حرف علت ہیں، لفیف اس فعل کو کہتے ہیں جس میں 2 حرف علت ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی بن جاتی ہیں 2 قسمیں، مقرون اور مفروق۔ مقرون کا مطلب کیا ہے جی؟ آ جائے مطلب مقرون کا مطلب ہے وہ فعل کہ جس کے اندر 2 حرف علت ہوں لیکن دونوں ساتھ ساتھ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ لفیف اس فعل کو کہتے ہیں جس میں 2 حرف علت ہوں اور دونوں حرف علت ساتھ ساتھ ہوں۔ مفروق اس فعل کو کہتے ہیں جس میں 2 حرف علت ہوں لیکن دونوں الگ الگ ہوں۔ الگ الگ ہونے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، فا کلمہ عفن، عین کلمہ لام کلمہ، ٹھیک ہے، یا پھر ربائی کے اندر فا کلمہ لام اول، یا پھر عین کلمہ اور لام ثانی۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ مفروق کے اندر، میں بھی مفروق کی مطلقاً بات کی میں نے، جیسے وقع لفیف مفروق ہے، 2 حرف علت ہیں، تو اس کے اندر فا اور لام کلمہ ہوگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فا اور لام کلمہ ہوگا جیسے وقع، ٹھیک ہے۔ اور اگر ربائی کی بات کریں گے تو ربائی کے اندر کس طرح سے ہوگا، یا تو فا لام اول یا عین کلمہ اور لام ثانی، یعنی فا اور لام اول کے اندر حرف علت ہوں گے 2، یا پھر عین کلمہ اور یہاں لام ثانی کے اندر۔
لفیف، لفیف اس فعل کو کہتے ہیں جس فعل میں دو حرف علت ہوں. اب حرف علت دو ایک ساتھ آنے کی دو شکلیں ہیں، یا تو ایک ساتھ آئیں گے برابر برابر، یا پھر الگ الگ آئیں گے. اگر الگ الگ آ رہے ہیں تو لفیف مفروق کہیں گے اس کو، اور اگر ایک ساتھ آ رہے ہیں تو لفیف مقرون کہیں گے. مقرون کا مطلب ملا ہوا، اور مفروق کا مطلب الگ الگ. یہ مفروق کی صورتیں لکھی ہیں. مفروق کی صورت کیا ہوگی، یعنی مفروق کس طرح سے ہوگا؟ اگر ثلاثی کا باب ہے تو فا اور لام کلمے میں حرف علت ہوگا، جیسے میں نے وقا کی مثال دی. ٹھیک ہے، واو فا کلمے میں اور یا جو ہے لام کلمے میں. اور مقرون کی اپنا جو یہ بات کی ہے میں نے، فا اور لام اول یہ رباعی مجرد ہے. اگر رباعی کا باب ہوگا تو اس میں حرف علت کہاں کہاں آئیں گے مفروق کی صورت میں؟ فا اور لام اول، عین اور لام ثانی. اور مقرون کی مثال ہے، جیسے مثال کے طور پر قوا، کوا بھی ہے، طوا بھی ہے، تھا سے کاف سے کوا. یہ مقرون کی مثال ہے، اس میں عین کلمہ اور لام کلمہ حرف علت ہے. اس میں آپ نے کیا پڑھنا تھا دروس اللغہ میں؟ تمارین تھی. ابھی مثال دی تھی نا، توا، کوا، واو اور یا، کاف واو اور یا، کوا یکوی، طوا یطوی. معتل کی قسم بتا دیں پھر سے. معتل کی تین قسمیں ہیں، معتل الفا، معتل العین عین اور معتل اللام. معتل الفا کو مثال بھی کہتے ہیں، اور معتل العین کو اجوف بھی کہتے ہیں، اور معتل اللام کو ناقص بھی کہتے ہیں. مثال کا مطلب جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو، اور اجوف اس کو کہتے ہیں جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو، اور ناقص اس باب کو کہتے ہیں جس کے لام کلمے میں حرف علت ہو. ثلاثی مزید کی خصوصیات بتاتے ہیں. خاصیات ابواب، جو ہر باب کی اپنی الگ الگ ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، ہر باب کی علیحدہ ہے. مثال کے طور پر استفعال ہے تو استفعال کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک مستقل کلاس کی ضرورت ہے. اچھا، تمارین میں ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیہ. اس کو کیسے حل کریں گے آپ لوگ، یا شیخ نے کیسے حل کروایا؟ جی پڑھیں. آپ پڑھتے ہیں یا شیخ ہی پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں، کس طرح سے؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پہلا سوال تمارین میں، پہلی تمرین تو ہے عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، ٹھیک ہے. دوسری تمرین میں جو بات سمجھا رہے ہیں اس میں یہ ہے، من ابواب الفعل الثلاثی المزید. ثلاثی کے، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید یہ دو قسمیں ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہے یقیناً. ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں جس میں تین حروف اصلی ہوں، اضافی حرف کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے نا، جیسے نصارا اور خراجہ، کروما وغیرہ. مزید اس فعل کو کہتے ہیں جس کے اصلی حروف کے ساتھ مزید کچھ حروف اضافی بھی ہوں. ٹھیک ہے. ان ثلاثی مزید فی کے کچھ ابواب ہیں، جن میں سے آپ نے ایک باب یہاں پر پڑھا ہے، استفعال، استفعال اس چیپٹر کے اندر. ٹھیک ہے نا. فاستلقیت علی قفایا بعد السلام مثال کے طور پر. اسی طرح استریح، اسی طرح استحمم، استحممت لاستقبال رئیسہم وغیرہ. یہ سارے کلمات آپ نے پڑھے ہیں، تو یہ سارے کلمات باب استفعال سے ان کا تعلق ہے، ان سب کا. تو یہ ثلاثی مزید فی کیسے بنا؟ یعنی کہ زیدت فی اولہ حمزۃ و سین و تاء. ثلاثی مجرد کا فعل لیا، اور ثلاثی مجرد کے فعل کے شروع میں ہم نے تین حروف کا اضافہ کیا. نمبر ایک حمزہ، نمبر دو سین، نمبر تین تا. ان تین کا اضافہ کر کے ہم نے کیا کیا؟ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی ہو گیا. شیخ یہاں حوار کے آخری لائن میں الحمدللہ لکھا ہوا ہے، الحمدللہ نہیں ہوتا. الحمدللہ کہاں لکھا ہے؟
آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں الحمدللہ سے؟ اچھا، جیسے انہوں نے مثال دی استقبلا، استغفرا، استمرا، اصل میں تھے مرہ، غفرا اور قبیلہ. ٹھیک ہے، قبیلہ کو ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی بنایا تو حمزہ سین اور تا کا اضافہ کر دیا تو استقبلہ ہو گیا. غفرا کو ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی بنایا تو استغفرہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آگے انہوں نے اچھا جی آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب تھوڑی دیر پہلے میں نے دیا ہے کہ یہ جو مزید فی کے ابواب ہیں یا دوسرے جو ابواب ہیں جو ہم پڑھتے ہیں صرف کے اندر، ان ابواب کی کچھ خاصیات ہوتی ہیں جن کو آپ معنی سے تعبیر کر رہی ہیں، یعنی ان کے کچھ معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باب استفعال جو ہے یہ طلب کے معنی میں آتا ہے. قبیلہ کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا. ٹھیک ہے، اور استفعال کے ہونے سے کیا ہوگا؟ قبول کروانا یا استقبال کرنا. مثال کے طور پر استغفرہ، مثال کے طور پر غفرہ جی نہیں، معاف کرنا. ٹھیک ہے، استغفر کا مطلب ہے معافی مانگنا، طلب کا معنی آ گیا. اسی طرح استعد، تیاری کروانا، عد یعد. ٹھیک ہے، اسی طرح استلقا، استراحہ. تو باب استفعال کے اندر جو ہے طلب کا معنی پایا جاتا ہے. اور دوسری ایک بات مثال سے انہوں نے یہاں سمجھائی ہے کہ ان ابواب سے، اس باب استفعال سے ماضی، مضارع اور امر اور اس کا مصدر کس طرح سے آتا ہے. ماضی آتا ہے استقبالا، یعنی ماضی کا وزن کیا ہے؟ استفعالا. مضارع کا وزن کیا ہے؟ یستفعلو، یستفعلو. ٹھیک ہے، اور امر کس طرح سے آئے گا؟ استفعل. اور مصدر کیسے آئے گا؟ استفعال، استفعال نہیں، تا کے نیچے زیر ہے اور عین جو ہے وہ منصوب اپنا مفتوح ہے. الحمدللہ میرے پاس صحیح لکھا ہے بھائی، آپ کے پاس اچھا. اب کہہ رہے ہیں کہ عین فی الامثلۃ الآتیۃ باب استفعل بمشتقاتہ. جی جی، یہ ان چیزوں کا تعلق ہے، کیا کہنا چاہیے اس کو، تعلیلات سے. جب ہم تعلیلات کی طرف جائیں گے تو وہاں سے پتہ چلے گا، یہ مصدر کے اوزان کے حوالے سے جب ہم پڑھیں گے جب پتہ چلے گا صحیح کہ اس کے کیا طریقہ کار اور کیا معاملات ہیں. انہوں نے یہاں بتا دیا کہ استراح تھا لیکن استراحت ہو گیا، لیکن کیوں ہو گیا یہ وہاں تعلیل کے حساب سے ہم پڑھیں گے اس کو. عین فی الامثلۃ الآتیۃ باب استفعال بمشتقاتہ، استفعال کے باب کا تعین کریں اور اس کا مشتق بھی بتائیں. جی، مثال نمبر 1، استحم بالماء البارد. استحمو ہے اس میں، جی، استحمو ہے باب استفعال ہے. صیغہ کون سا ہے؟ یہ مضارع کا ہے، متکلم کا، واحد متکلم، واحد متکلم. واحد متکلم فی المضارع معلوم. استأجرت هذه الشقة پہ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ 15 ب15 آتا ہے یا ب15؟ 15,000 ریال. تو اس میں باب استفعال کون سا ہے؟ استأجرت، استأجرت، میں نے اجرت پر، کرائے پر لیا. ٹھیک ہے، یستمر الامتحان اکثر من یومین، یستمر، استمر یستمر. ٹھیک ہے، استعدوا للامتحان فإنه قریب جدا. استعدوا ہے اس تو اس کا فعل ماضی کیسے آئے گا؟ میں. جی، استعد ماضی ہی ہے یہ شیخ، یہ ماضی ہے. کیسے؟ یہ جمع ہے، جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب ہے یہ. جمع مذکر غائب ہے. دوبارہ پڑھیں لفظ کو، استعدوا للامتحان فإنه قریب جدا. امر، ہاں امر ہے، جی، امر ہے. اعراب کے اوپر دھیان دیا کریں، اس سے پھر پتہ چلتا ہے. استلم المجرم للشرطة، استلم صیغہ کون سا ہے؟ پھر دیکھیں باب استفعل، یہ فوراً وزن کے اوپر جایا کرے، اس سے پھر جو ہے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صیغہ کون سا ہے صحیح. یستحب الغسل للإحرام، یستحب، صیغہ کون سا ہے؟
فعل کون سا؟ معروف مجهول؟ شاید یا یقیناً؟ لا يجوز الاستعانة بغیر اللہ، یہ مصدر ہے یا فعل امر ہے؟ یہ وہی استراحت کی طرح استعانت، انا مستعد للسفر، مستعد اسم الفاعل، ٹھیک ہے. باب استفعال سے اسم فاعل کیسے آئے گا؟ مستعد. اور اسم مفعول کیسے آئے گا؟ مستعد. مستفعل اسم فاعل ہے، مستفعل جو ہے وہ فعل مجهول ہے. ارجو لک مستقبلا ظاہرا، ٹھیک ہے جی. وفی تنزیل، تنزیل کا کیا مطلب ہے یہاں؟ قرآن پاک میں عربی میں جو ہے اس طریقے سے جملہ استعمال ہوا وفی تنزیل، یعنی قرآن پاک میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جی یہاں پر واستکبر باب استفعال سے فعل صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم. باب استکبر یستکبر صحیح میں سے صحیح کا باب ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح کا باب ہے، ٹھیک ہے جی. استفعال سے، باب استفعال سے جو فعل معروف آتا ہے وہ یستفعل آتا ہے، اور مجہول جو ہے یستفعل آتا ہے. یستفعل یستفعل، تو یہ بھی استحب یستحب، یہ فعل ماضی معروف اپنا فعل مضارع معروف ہے، اور یستحب فعل مضارع مجہول ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. This video is optimized by Alim Online.